ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسلام تو پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کیا تو نے چوری کر دی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کیا شراب نوشی ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی امید سے تھی، میں سفر کے لیے جانے لگا، اپنی بیوی کو یہ وصیت کر کے گیا اگر میرے گھر میں بچہ ہو اسے رکھ لینا، اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ میرے جانے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اس بیٹی کو ذبح کروں، اسے زندہ دفن کروں۔ اس نے اس کو چھپا لیا۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو مجھے بیوی نے کہا تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی تھی، ہم نے اسے دفن کر لیا۔ اسے یہ نہ بتایا کہ وہ بچی ابھی زندہ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کام کاج پہ جاتا، واپس آتا، ہمارے پڑوس میں سے ایک بچی ہمارے گھر میں آتی، وہ بچی کبھی آ کر میرا پسینہ صاف کرتی، کبھی میرا ماتھا چومتی، کبھی میرے ساتھ گلے ملتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب واپس کا باہر سے گھر تشریف لاتا، گھر میں آتا تو بچی آ کر میرے جوتے اتارتی، میرے سینے کے ساتھ لگتی، میرا ساری دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ وہ بچی کے ساتھ میری محبت بڑھتی گئی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ بچی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، یہ بچی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اس کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، اور یہ جب آ کر میرے ساتھ گلے ملتی ہے میری سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بیوی کہنے لگی، بیوی نے کہا یہ اتنے بڑے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، کیوں نہ آج موقع سے بتا دیا جائے۔ بیوی کہنے لگی اگر تو سننا چاہتا ہے تو پھر سن، یہ جو تیرے ساتھ آ کر ملنے والی یہ کسی اور کی بچی نہیں بلکہ تیری ہی بچی ہے، جسے ہم نے دفن نہیں کیا بلکہ اسے ہم نے سنبھال لیا تھا۔ وہ کہنے لگا جب یہ سننا تھا کہ میرے اندر کا شیطان جاگا، میرے اندر کی جہالت جاگی، اور میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور میں نے اپنی بچی کو بیوی سے نظر بچا کر اس کو ساتھ لیا، اور اسے میں جاتے ہوئے ہاتھ میں کدال بھی لے کے چلا گیا۔ جا کر جنگل کے اندر میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گڑھا کھود رہا تھا میری بچی بار بار مجھ سے یہ سوال کر رہی تھی، ابا یہ گڑھا کس لیے کھود رہے ہو؟ میں اسے جواب نہیں دیتا تھا۔ جب مجھے پسینہ آتا بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے آ کر میرے اوپر میرا وہ پسینہ صاف کرتی، اور دھوپ کے اندر جب میں نے گڑھا تیار کر لیا اور میں نے بچی مجھ سے بار بار یہ سوال کرتی، ابا یہ تو بتا یہ گڑھا کس لیے کھود رہا ہے؟ میں نے کہا میں تیرے لیے کھود رہا ہوں، اس میں تجھے دفن کروں گا۔ وہ بچی کہنے لگی ابا میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، مجھے کس وجہ سے تو اس گڑھے کے اندر دفن کر رہا ہے؟ مجھے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتی ہوں میں جنگلوں کے اندر رہ لوں گی، میں پتے کھا کے گزارا کر لوں گی، لیکن میں تیرے گھر کے اندر کبھی نہ آؤں گی۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے بچی کی باتوں پہ ترس نہ آیا، مجھے اس پہ رحم نہ آیا۔ میں نے بچی کو اٹھا کے اس کڑے کے اندر پھینک دیا، اس پہ مٹی ڈالنے لگا۔ وہ بچی پھر چیخنے لگی، رونے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی ابا مجھے چھوڑ دے، میں تیرے گھر کی طرف نہیں آؤں گی، میں ان جنگلوں کے اندر رہ لوں گی، میں بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گی، لیکن میں تیرے گھر کی طرف نہیں آؤں گی، مجھے چھوڑ دے، مجھے جینے کا حق دے دے۔ اس باپ کو ترس نہ آیا، رحم نہ آیا، اس نے اپنی بچی کو دفن کر کے آ گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں اس بچی کو دفن کر کے آیا ہوں، اس دن سے وہ بچی روزانہ مجھے خواب میں آ کر کہتی ہے اے ابا کل قیامت والے دن گریبان تیرا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، اور میں اس وقت یہ سوال کروں گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن زندہ درگور کی ہوئی بچی سوال کرے گی کہ مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کون سے جرم کے اندر تو نے قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ سنا رہا تھا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے۔ کہا او درندے اٹھ جا، میری نظروں سے نکل جا، اسلام لے آیا ہے، اسلام تیرے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔